الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ مومنوں، ایمان والوں کے ساتھ نادار اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مالدار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، کافرین کا طبقہ ٹھٹھا مذاق کرتا ہوا آیا ہے۔ تم سے پہلے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا گیا، ٹھٹھا کیا گیا۔ اگر تم سے ٹھٹھا اور مذاق دنیا دار کر دے تو دل برداشتہ نہ ہونا، یہ پرانا طریقہ ہے۔ اور وہ آپ نے سنا تھا کہ دین سارا ایک تھا، یہ بغاوت کرتے ہوئے، طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہوئے دین والوں کو پریشان کرنے کے لیے ٹھٹھے مذاق لگے رہے ہیں۔ آج کی آیت کریمہ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر مومنوں کو تسلی دی کہ مومنوں، صرف ٹھٹھا نہیں، تمہارے امتحان کے لیے طرح طرح کے مختلف انواع کی مصیبتیں، اذیتیں، تکلیفیں بھی تمہارے راستے میں آئیں گی۔ تمہیں ان تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ایمان سلامت رکھنا پڑے گا، دین برقرار رکھنا پڑے گا۔ اگر تم ان چیزوں کو عبور کر لو آسانی کے ساتھ تو تم جنت کے ذمہ دار، حقدار بن جاؤ گے۔ اگر معمولی تکلیفوں میں لڑکھڑا گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، خراب ہو جاؤ گے۔ فرمایا ایمان والوں کے اوپر طرح طرح کی انواع، مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں، جانی، مالی، ہر طرح کی آتی ہیں۔ صرف کلمہ پڑھا ہوا تو بس میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں؟ فرمایا نہ، اس ایمان کے تقاضے کے مطابق طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے۔ فرمایا سنو، ترجمہ سماعت فرمایا ام حسبتم، کیا تم خیال کر بیٹھے ہو، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں۔ بس تمہارا یہ خیال ہے ہم جنت میں جائیں گے، ایمان لایا، کلمہ پڑھا، بس جنت میں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی ہیں تمہارے پاس، مثل، وہ مثالیں، وہ حالات، وہ واقعات، الذین، ان لوگوں کے، خلو، جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ وہ واقعات، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں ابھی نہیں آئی امتحان والی، تم کہو بس کلمہ پڑھے جنت میں جائیں گے۔ نہ، مستہم، ان لوگوں کو بھی چھوا تھا، البأساء،
مختلف قسم کی تکلیفوں نے، خارجی تکلیف جو ہوتی وہ باسا ہوتی ہے، وَالضَّرَّاء جسمانی تکلیفوں نے بھی، وَزُلْزِلُوا اور وہ پہلے والوں کو بھی جھنجھوڑا گیا تھا خوب، کتنا؟ حتیٰ یہاں تک کہ آزمائشیں آتے آتے یقول الرسول، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی بول پڑے، والذین آمنوا ایمان والے بھی بول پڑے، معہو جو رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ تھے، اور حیران ہو کر کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے جواب میں فرمایا، امتحان میں کامیاب اتر گئے، اللہ سنو، ان نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد قریب، بہت ہی نزدیک ہے۔ وزیتوں سے گزرنے کے بعد فوراً اللہ کی مدد آتی اور زبردست آتی ہے۔ پھر آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کو بتایا، ایمان والو ایمان لے آئے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، اسلام کی دولت مل گئی ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس دولت کے بعد آزمائشوں کا آنا، اذیتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، امتحانوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ البتہ امتحان اپنے اپنے درجے میں ہوں گے۔ چھوٹے ایمان والے کا امتحان ذرا چھوٹا ہوگا، درمیانے ایمان والے کا امتحان درمیانہ ہوگا، اعلیٰ درجے کے لوگوں کا امتحان بھی بڑا اعلیٰ ہوگا۔ امتحان ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، اس لیے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتے ہو تو اذیت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری، یا اللہ یہ بیماری کیوں آ گئی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ او بھائی یہ امتحان ہوتے رہتے ہو خدا کا بندہ، اور یہ بیچارہ پھر خراب ہوتی ہو، کیا کہہ دیتا ہے، یہ کسی نے کچھ کر دیا، کوئی کہتا ہے یہ نماز میرے اوپر راس نہیں آئی ہے، وہ نماز راس نہیں آئی ہے، کیا کہتا ہے، یہ تو امتحان کا درجہ ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، کچے اور پکے کو، کھرے اور کھوٹے کو ممتاز کرنا ہے، جدا کرنا ہے۔ تو کلمے کے بعد بھی تکلیفیں آتی ہیں، ایمان کے بعد بھی تکلیفیں آتی ہیں، تو پکا مومن بن کر بازار میں اتر، صحیح دیانتداری کا کاروبار کرتے ہوئے تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی۔ آج کا ہمارا بازار آپ کو دیانتداری کے ساتھ تجارت بھی نہیں کرنے دے گا، وہ آپ تاجر حضرات ہیں، جانتے ہیں اس بات کو، بڑے مصائب ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، تو امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی سنائی ہے کہ اشد البلاء الانبیاء، انبیاء چونکہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے جو قریب ہیں ان کا بڑا امتحان، پھر اور جو انبیاء کے نچلے درجے میں ان کا امتحان، اور نیچے جا کر چھوٹا امتحان آتا ہے۔ امتحان ہوگا، امتحان ایمان لانے کے بعد بھی ہے، دین پر آنے کے بعد بھی ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ہوگا، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تکلیف، اللہ تو ہی دور کرے گا، یہ کامیاب۔ جو بغیرہ ڈگمگا جائے، پتہ نہیں یہ کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، او بھائی خدا کے بندے، لوگ تیرے لیے بیٹھے ہوئے کرنے کے لیے، یہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، امتحان آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اور ان تکلیفوں کے لیے سابقہ انبیاء اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول بھی اور سچے ان کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام بھی ایسی ایسی آزمائشوں میں اترے نا، رب نے کہا دین پہ آؤ گے میری مدد آئے گی، لیکن میدانوں میں انبیاء کھڑے ہیں، انبیاء کے ساتھ والے مدد نہیں آ رہی ہے،
بلاہر انبیاء کے ساتھ والوں نے نبیوں سے پوچھا متا نصر اللہ، کہاں آئے گی مدد، ادھر تو نہیں ہے، ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آگے اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے سے بتایا پریشان مت ہونا، امتحان کامیاب ہو گیا، اب میری مدد بالکل قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسی کیفیات مختلف ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بھی، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ مکہ میں کلمہ پڑھا بڑی تکلیفوں سے دو چار ہوئے ہیں۔ وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں مکہ میں کلمہ پڑھنا بڑا مشکل کام تھا، تو کلمہ پڑھا بڑا سیدھا آدمی جنت میں چلا جائے، نہ بڑی تکلیفیں تھیں۔ تو یہ لوگ ذرا باہر کے تھے، اس لیے مکہ میں ان کا رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا، جس کا دل چاہے کلمے کی وجہ سے ان کو مار دیتے تھے۔ عمار نے بھی خوب مار کھائی، والد یاسر نے بھی بہت مار کھائی، والدہ سمیہ نے مارے کھاتے کھاتے اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ ہے۔ چند دن پہلے میں نے ذکر کیا، ابو جاہل نے غنڈوں کے سامنے، وزیروں کے سامنے، اپنے تمام کرندوں کے سامنے لوگوں کو نشان عبرت دکھانے کے لیے سمیہ کو مارتے مارتے تھکا، کلمے سے نہ ہٹا سکا، ڈگمگا نہ سکا، پائے استقامت میں تھی حضرت سمیہ۔ اس نے 2 اونٹ منگائے تھے، ایک اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر سمیہ کے ایک پاؤں میں، دوسرے اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر سمیہ کی دوسری ٹانگ میں، مخالف سمت میں اونٹوں کو ہنکایا جیسے ان کا بدن چرنے لگے کہ باز آ جائے گی۔ یہ تکلیفیں تھیں۔ ارے کلمے کی وجہ سے مدد آتی ہے، رب کا کلمہ پڑھا، رب کا دین قبول کیا، رب کا قرآن مانا، تو یہ تکلیف کیسے؟ لیکن استقامت میں عورت ڈٹ کر سبق دے رہی دنیا والوں کو کہ دنیا والوں ذرا استقامت کرنا۔ استقامت کی نا، اونٹ زور لگا رہے ہیں اس کے جسم کو چیرنے کے لیے، لوگ اونٹوں کو مار رہے ہیں، اونٹوں ادھر جاؤ، دوسرا اونٹ ادھر جا رہا ہے، لیکن حضرت سمیہ کو رب نے جنت اٹھا کر سامنے کر دیا ہے، لو مدد آ گئی ہے، یہ جنت تیرا مقام ہے۔ وہ اپنے جنت کو دیکھتی چلی گئی، ابو جہل آگے بڑھا کہ جسم اس کا ٹوٹتا 2 ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا، آگے آیا، تلوار اس کے 2 رانوں کے درمیان میں ماری اور اس کو چیر کے رکھ دیا۔ اس کے ہر ٹکڑے سے کلمہ توحید کی صدا بلند ہو رہی تھی، زبان سے بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، جسم کے ٹکڑے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل حیران تھا، اور وہ اپنی لطف اندوزی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہی ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آئے ہیں لوگوں پر۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ بڑے لمبے قداور جوان تھے۔ ایک دفعہ آئے، بخاری ترمذی مسلم کی روایت میں موجود ہے، لہو لہان تھے، سر سے لے کر پاؤں تک لہو تھا، زخم تھے، تھک گیا انسان ہے، مختلف موقع پر ماریں کھائیں تھی کلمے کے لیے۔ ایسے چلتے چلتے آئے مسجد حرام میں، مسجد حرام سے نیچے بیت اللہ میں جاؤں گا، اللہ سے رہوں گا۔ آگے دیکھا بیت اللہ کے سائے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے نبی۔ عمار بن یاسر نے روتے ہوئے کہا الا تدعو لنا، او اللہ کے نبی ہمارے لیے اب دعا نہیں کرتے ہو، اللہ ہمیں نجات دے دے، اور الا تدعو علیہم، ان بدمشتوں کے اوپر بددعائیں نہیں کرتے ہو، اب بددعا کرو اللہ ان کو تباہ کرے، ہمیں مار مار کر تھک گئے، یہ ہم ماریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، میرا جسم دیکھو کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پتھر نہ لگے ہوں، جہاں زخم نہ ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مطابق آگے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، یہ تکلیفیں ہیں لیکن ان تکلیفوں پر تمہارے لیے جنت کا ایک اعلیٰ درجے کا وعدہ ہے، درجہ اعلیٰ ملے گا۔ اسلام میں یہ تکلیفیں برداشت کرو، دوسروں کے لیے مثال دو تاکہ لوگ معمولی چیزوں کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں، مثال قائم کرو۔ اصبروا یا آل صابر فإن موعدکم الجنہ، یہ فرمانے کے بعد آگے نبی نے فرمایا خدا کے بندو ابھی تک وہ مثالیں نہیں آئیں جو پہلے والے لوگوں پر گزری ہیں، پہلے انبیاء پر گزری ہیں، اور قرآن نے بھی آج ذکر کیا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا یہ گمان ہے کہ بس ہم جنت میں داخل ہو جائیں کلمہ پڑھ کر،
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ پہلے والوں کی کوئی مثال، کوئی واقعہ، کوئی حالات تمہارے سامنے نہیں آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر جسمانی تکلیفیں آئیں، مالی تکلیفیں بھی آئیں، بھوک بھی آئی، معیشت کی تباہی آئی ہے، لیکن انہوں نے معیشت کی تباہی میں معیشت کو برداشت کیا، پیٹ کو بھوکا رکھا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا ہے. فرمایا یہ امتحان تھے ان پر بھی. اور پھر پریشان ہو کر نبی بھی بولتے تھے، نبیوں کے ساتھ والے بھی، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ فرمایا یاسر، عمار، تمہارے اوپر وہ وقت تو نہیں آیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بتایا مجھے، تم سے پہلے انبیاء بھی تھی، ایمان والے بھی تھے. یوتا رجل منہم، ان میں سے ایک بندے کو لایا گیا تھا اور زمین کا گڑھا کھودا گیا، زمین کے گڑھے میں کھڑا کر کے مٹی ڈال دی کمر تک، اب ہل نہیں سکے گا بندہ، اور اس کے سر پہ آرا رکھا، بتا اب بھی کلمہ پڑھے گا؟ لیکن اس نے کہا ہاں کلمہ پڑھوں گا، رب کی توحید کا اعلان کروں گا، دعوت توحید کی دوں گا. اور فرمایا سر سے آرا چل رہا تھا، اور رب نے کہا زبان سے سی بھی نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، برداشت کر کے دیکھ، میں تمہارے اس حالت کو امت کے سامنے رکھوں گا. اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، وقت کا پیغمبر. بدماشوں نے بلا کر آدھا زمین پہ گاڑا اور آدھے کے اوپر سر پہ آرا چل رہا ہے، پیغمبر سی بھی نہیں کرتا، کہتا برداشت کروں گا. دنیا کے سامنے لایا، اور یہ ایک بڑا امتحان تھا. آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور فرمایا اوتیا بالمنشار فیوضع علی راسی، منشار کو لایا، آرے کو اس کے سر پہ رکھا، چیر کے رکھ دیا. فرمایا پھر تم میں سے وہ لوگ بھی گزرے ہیں تم سے پہلے، تم شت بالحدید، ان کے جلد کے اوپر لوہے کی کنگیاں لوگوں نے چلائی ہیں، لیکن ایمان تو نہیں چھوڑا ہے. فرمایا یاسر کیا کرتے ہو عمار؟ جب یہ باتیں سنائیں تم سے پہلے لوہے کی کنگیوں سے لوگوں کا چمڑا ادھیڑا گیا، آروں سے چیرا گیا، لیکن لوگوں نے برداشت کیا، ایمان نہیں چھوڑا ہے. ایمان اخروی کامیابی ہے. یہ تکلیفیں دنیا کی عارضی ہیں، عارضی تکلیف برداشت کر آخرت کی جنت کو لے لے. عمار بن یاسر کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم صبر کریں گے، ابھی ہمارا چمڑا تو نہیں اترا، چمڑے کے ساری جلد زخمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، برداشت ہے. اللہ نے ایمان والوں کو بتایا یہ تکلیفیں ایمان کی وجہ سے آئیں گی، ایمان نہ چھوڑنا، کلمہ نہ چھوڑنا، یہ تکلیفوں کے بعد ہی تمہاری اگلی منزل آئے گی، پھر مدد بعد میں آئے گی. اور واقعتاً مدد تو آتی ہے، اور اللہ کی ایسی مدد آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. پھر غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 جانثار تھے، مد مقابل ہزاروں کھڑے ہیں، 200 آدمی زرہ پوش کھڑا ہے جو لوہے میں لدا ہوا ہے، ان کا تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، دوڑا رہے ہیں. ابتدا میں اللہ کا کرنا چند صحابہ سے ایک کمی ہوگی جو نبی کا حکم مانا نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. آج ہم کتنی حکم توڑتے ہیں. درے میں 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں. نبی نے کہا درہ میرے حکم کے بغیر نہ چھوڑنا. علاقہ نیچے فتح ہو گیا، وہ درہ چھوڑ گئے 40 آدمی، کہتے ہم نیچے جاتے ہیں. 10 بیٹھ گئے. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوا، پلٹ کر حملہ کیا، درے کے 10 آدمی بھی مار دیے. صحابہ آگے مطمئن آگے بڑھ رہے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر. پیچھے سے اتنا زوردار حملہ کافروں نے کیا، خالد بن ولید نے، صحابہ جان ہی نہیں سنبھال سکے، جدھر منہ تھا ادھر ہی چلے گئے. اور نبی کے ساتھ صرف ابو بکر کھڑا ہے، عمر کھڑا ہے، طلحہ کھڑا ہے، زبیر کھڑا ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، چند صحابہ، وہ بھی لڑتے ہوئے. اللہ اکبر. عبداللہ بن قمیہ نے تیر مارا سیدھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار چیر کے رکھ دیا، خون جا رہا ہے. عتبہ بن ابی وقاص نے تیر مارا، نبی کے دانت توڑ کے رکھ دیے ہیں، شہید ہو گئے دانت. اور عبداللہ بن شہاب زہری نے تیر مارا، نبی کا ہیلمٹ خود جنگی لوہے کا پہنا ہوا تھا، وہ ٹوٹا، اس کے 2 کڑے نبی کے سر کے اندر آ گئے ہیں.
نبی زخمی، تکلیفیں. ایک کافر نے تیر مارا، نبی الٹے ایک گڑھے میں گر گئے. ایک گڑھا ابو عامر ظالم نے کھودا تھا کہ مسلمان یہاں گریں گے ہم اوپر سے ماریں گے، تو نبی اللہ کا کرنا گر گئے. تکلیفیں ہیں، صحابہ منتشر ہو گئے. اللہ اکبر. امتحان تھا. نبی نے اس موقع پر اپنے ساتھ چند میدان میں کھڑے تھے، چند ایک 10-12، باقی کوئی بھی نہیں ہے. نبی نے کہا صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ. نبی اکیلا ڈٹا ہوا. حضرت طلحہ نبی کے آگے کھڑا ہوا، گڑھے سے بھی طلحہ نے نکالا. طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پر بیٹھو، میں آپ کو اوپر کروں گا، کندھے گڑھے سے باہر ہو جاؤ، اوپر سے کافر پتھر ماریں گے، تیر ماریں گے. نبی نے فرمایا طلحہ تو میرے وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا. یہ ابو بکر ہی تھا جو ہجرت والی رات مجھے اٹھا کر لے گیا. طلحہ نے کہا میں جوان ہوں. نبی نے قدم رکھا، طلحہ کی ہمت نہیں ہوئی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی، باہر ہوئے. حضرت طلحہ ایک دم چھلانگ لگا کر باہر آیا کہ باہر کافر حملہ کریں گے. طلحہ نبی کے آگے کھڑا ہے، ادھر سے تیر ادھر سے تیر. طلحہ آگے ادھر بازو، ادھر سے تیر ادھر بازو، ادھر سے تیر ادھر بازو. جو تیر آتا اپنے بازو کو آگے لہرا رہا ہے. 80 تیر اس بازو پر لگ کر یہ بازو چھلنی ہو گیا ہے، شل ہو گیا، لیکن ایک تیر نبی پر آنے نہیں دیا. نبی نے فرمایا طلحہ تیری قربانی کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد کا فیصلہ آ گیا ہے. اب اس پریشانی کے عالم میں کافر بھی کہتے تم سچا نبی ہے، تو تیری مدد آتی نا. دانت کیوں شہید ہو رہے ہیں، چہرہ کیوں زخمی ہو گیا، گرا کیوں ہے، تیرے ساتھی ادھر ادھر کیسے ہو گئے. فرمایا کوئی بات نہیں، یہ امتحان کی گھڑی ہے، آئے گی مدد انشاءاللہ. یہ نبیوں پر بھی آئی ہے، دین والوں پر بھی آتی ہے. اور واقعتاً تھوڑی دیر کے بعد نبی جم کر سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، ابو طلحہ، ابو بکر، یہ جم کر عمر لڑے. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے آواز دی ہے، صحابہ دور سے آواز سن کر پلٹے، دوبارہ صفیں کیے، کافروں کو بھرپور شکست دے کر گرفتار کر لیا. مدد آ گئی ہے، لیکن امتحان کی گھڑی بھی ہوتی ہے. فرمایا امتحان ہوتا ہے، معاشی امتحان بھی ہوتا ہے، جسمانی امتحان بھی ہوتا ہے. فرمایا تم یہ سمجھو کہ امتحان کے بغیر ہم پار ہو جائیں گے، یہ امتحان ہے. اور آج اس وقت دنیا سب سے زیادہ بڑے امتحانوں میں ہے. جسمانی بیماریاں بھی ہیں، یہ وقت ہے اللہ کی طرف دھیان کرنے کا، یہ امتحان ہے. اور مالی پریشانیاں بھی ہیں امت پر. اور ابھی جو تباہی آئی ہوئی ہے اللہ ہی معاف فرمائے. فرمایا ایمان نہ بیچ دینا، معاشی پریشانی آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایمان نہ جائے، یہ امتحان ہوگا. اور فرمایا مستہم الباساء والضراء، پہلے والوں کو مالی پریشانی بھی آئی. باسا مالی پریشانی، معیشت کی پریشانی، کھیتی باڑی کی پریشانی، اناج کی پریشانی. والضراء جسمانی پریشانیاں بھی آئی ہیں. اللہ کا نبی زخمی ہوا، پہلے نبی زخمی ہوئے، لیکن فرمایا وَزُلْزُلُوا، ہم جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ایمان والے اور رسول بھی کہتے ہیں اے مدد کب آئے گی. اس وقت اللہ کہتا ہے پریشان مت ہو جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب. مدد آتی ہے لیکن امتحان کے بعد آتی ہے، اور بڑی میٹھی آتی ہے، لیکن امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا. ہر امتحان میں اللہ کی طرف دیکھنا پڑے گا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ کے در پہ آئیں گے، اللہ کی ایسی مدد آتی ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے. اللہ کی مدد آتی ہے امتحان کے بعد. تو فرمایا جسمانی امتحان بھی ہیں، مالی امتحان بھی ہیں، ہر قسم کا امتحان ہوگا. اور آج میں نے عرض کیا امتحانوں سے گزر رہے ہیں. بعض لوگ زیادہ میں بڑے امتحانوں میں گزرتے ہیں، اور اس وقت لوگ ایمان خریدتے ہیں. پیسے کے اوپر ایمان خریدا جا رہا ہے، نوکری کے پیچھے ایمان خریدا جا رہا ہے، روٹی کے پیچھے ایمان بکتا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ وقتی پریشانی ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی ہے. کافروں کو وہ کھلا سکتا ہے، مسلمانوں کو نہیں کھلائے گا. کافروں کو وہ صحت دیتا ہے، مسلمانوں کو نہیں دے گا. لیکن استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان کرنا پڑے گا. غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں صحابہ خندق کھود رہے ہیں. نبی نے یہی فرمایا، صحابہ خندق کھود رہے، سخت سردی ہے،
سخت بھوک ہے، اور سردی میں بھوک ہو بندہ نڈال ہوتا ہے. اور نبی نے 40 گز کا علاقہ 10 آدمیوں کا حوالے کیا، یہاں سے لے کر 40 گز کا علاقہ آپ کی ٹیم کے پاس ہے، کھودو، آگے اگلی ٹیم، آگے اگلی ٹیم، آگے اگلی ٹیم. 3.5 میل کا فاصلہ طے کیا صحابہ کرام نے کھود کر خندق، 12 گز چوڑی 12 گز گہری، 6 دنوں میں تیار کر دی، 3.5 میل. اور صحابہ کرام کھانا کسی نے نہیں کھایا ہوا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، کیا کروں؟ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میں جہاد کیسے کروں گا؟ لیکن ابھی تک صحابہ نے شکوہ نہیں کیا. کافر مذاق کر رہے ہیں، یہ دیکھو بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا، یہ کہتے ہیں جنت کے ہم حقدار ہیں، اور دنیا میں تمہیں کوئی کچھ نہیں ملتا، جنت کہاں ملے گی؟ صحابہ پرواہ نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا کلمہ سچا، بھوکے رہ کر بھی ہم اسی دین پر ہیں، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن خندق کھود کر فارغ ہوئے. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرا کمر بالکل پیٹ کمر کے ساتھ چلا گیا، میں سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، ہمت نہیں ہے جوان ہو کر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہے. ابھی تک نبی نے نہیں بتایا. نبی نے اپنے شاگردوں کو تربیت کے لیے اپنی قمیض اٹھائی، نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. فرمایا خدا کا مطلب تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ میں نے نہیں بتانا تھا. یہ معاملہ اس کا اور بندے کا ہوتا ہے، امتحان ہے، لیکن تمہیں بتاؤں صبر. میں نبی ہو کر اتنا بھوکا اور 2 پتھر باندھے، تو بھی ایک پتھر باندھ لو. اس نے کہا میں بھی باندھ دیتا ہوں. تکلیف آئی، لوگوں نے تانے کسے، تم سچے ہوتے تمہارا یہ حال نہ ہوتا، تم یہ ہوتے تمہارا یہ حال نہ ہوتا. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے اسی موقع پر خندق کے آخر میں دیکھا نبی بولتے بھی تھے ذرا کمزور کمزور، نبی کھڑے بھی ہوتے تھے ذرا کمزور. میں نے محسوس کیا، چونکہ بھوک مجھے بھی لگی تھی، میں نے کہا میں جو کمزور ہوں بھوک کی وجہ سے نا، میرا نبی مجھ سے زیادہ بھوکا ہے. بشر ہے انسان ہے. تو میں گھر چلا گیا. میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو، خندق کھود لیجیے، مجھے گھر جانے کی اجازت ہے؟ نبی نے کہا اجازت ہے، جاؤ، کوئی تقاضا ہوگا چلے جاؤ. گئے. سلیم گھر میں تھی. اس کو کہا کھانا، اس نے کھانا تو نہیں ہے. کہا کچھ روٹیاں کے ٹکڑے ہیں، 1-2 روٹیاں. کہا دکھاؤ. وہ ٹکڑے کیے، روٹیوں کے ٹکڑے آدھے ٹکڑے تھے کچھ. کہا اللہ کی بندی، نبی کو میں نے بڑا بھوکا دیکھا ہے، نبی بول نہیں سکتے تھے. تو کہا میری خیر ہے، آپ بھی روزہ رکھیں، میں بھی روزہ رکھوں گا، میری خیر ہے، اللہ کے نبی کو دیتے ہیں. یہ تھے وہ امتحان کی کامیابیاں. اور جس وقت حضرت ابو طلحہ خود کہتے ہیں، حضرت انس روایت نقل کرتے ہیں، میری والدہ نے اپنے دوپٹے کے کونے میں روٹیاں ڈالیں اور کونے میں دوپٹہ اوپر نیچے کر کے میری بغل کے نیچے رکھا، اوپر دوپٹہ ایسے ڈال دیا کہ کسی کو نظر نہ آ جائے دوپٹہ یہاں بغل میں کچھ ہے. اب بغل میں کتنا سامان آئے گا، اور بغل کے نیچے رکھ کے باقی دوپٹہ اوپر ڈال دیا. کہا جاؤ انس، یہ نبی کو الگ دے دینا تاکہ نبی کی بھوک ختم ہو جائے، باقی دیکھا جائے گا. ہے ہی نہیں اس وقت گھر میں کچھ، تو کیا کریں. حضرت انس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق پر تھے، 2-3 ساتھی، نبی نے پہل کر دی. انس کہتا ہے میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگلی بات کہہ دیے بعثت ابو طلحہ کی جانب سے مبعوث کیا گیا ہے، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا جی تھا، ابو طلحہ نے بھیجا. کہا روٹی کے ساتھ بھیجا؟ اب وہ آگے کہہ دیا ہاں روٹی کے لیے بھیجا. جی روٹی کے لیے بھیجا ہے، لیکن روٹی تو یہ ہے. آگے نبی نے بس اتنی بات، روٹی کے لیے بھیجا نا؟ انہوں نے کہا جی. میں نے جی کہہ دیا، روٹی ہی کے لیے بھیجا، لیکن روٹی تو یہ ہے، یہ نہیں بتا سکا. کہا جی کہی. نبی نے کہا یا الخندق قد صنع ابو طلحہ سورا لکم، ابو طلحہ نے تمہاری دعوت کی، آؤ سارے دعوت کو کھاؤ. اللہ اکبر. انس کہتا ہے یا اللہ کیا کروں، گھر میں کھانا ہی نہیں تھا، روٹی کے ٹکڑے تھے، میں لے کر آئے کہ نبی کو دوں گا. نبی نے سارے مجمع کو اعلان کر دیا. مجھے کہا جا انس آگے جاؤ. ابو طلحہ کو ہم آ گئے ہیں.
میں پریشان راستے میں نے ابو طلحہ میرا والد آگے ملا، میں نے کہا نبی کو نے مجھ سے یہ پوچھا اور نبی نے اعلان کر دیا۔ کہا تو نے تو کچھ نہیں کہا نا؟ کہا میں نے یہ 2 سوال کی، میں نے جواب دیا۔ فرمایا نبی نے اعلان کیا، نبی کا رب جانے نبی جانے، پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم جو کریں گے غلطی اس کا ہمیں میازہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے ابو طلحہ سے بھی ملاقات ہوئی، ابو طلحہ کہا ابو طلحہ کدھر جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف۔ کہا جاؤ جاؤ ام سلیم کو کہو روٹی تیار کرو، کھانا تیار کرو۔ وہ دوڑ کر آئے ہیں کہ خدا کی بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں صحابہ کو لے کر۔ وہ بھی آگے خاتون صحابیہ تھی نا، ہم جیسی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا دعوت کس نے دی؟ آپ نے؟ نہیں۔ انس تو نے؟ نہیں۔ کہا نبی نے یہ کہہ دیا۔ فرمایا فکر کی بات نہیں، جس رب کے دین کا کام کرتے ہیں وہ رب جانے، اس کے کام جانے، اس کا نبی جانے، فکر نہ کرو۔ کمال کی خاتون تھی۔ نبی آگے آئے، صحابہ کو باہر بٹھایا، حضرت ام سلیم کے پاس اندر گئے، کہا روٹی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ روٹی تو انس ادھر دے۔ روٹی نکالی، یہ ہے بس۔ کہا سالن؟ کہا سالن تو نہیں ہے، ہنڈی کا سالن صاف کیا ہوا ہے لیکن تھوڑا اس کی سیڈوں پہ لگا ہوا ہے، میں اس میں گھی ڈال دیتی ہوں، گھی ڈال کر اس کو چمچ ہلاؤں گی، کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ فرمایا ہاں ڈالو۔ اور یہ روٹیوں کا وہ بڑے چھابے میں ڈالا، اوپر سے فرمایا ڈھکن رکھ۔ بس نبی نے کچھ پڑھا تو فرمایا دسترخوان باہر لگاؤ۔ دسترخوان لگایا اور وہ ہنڈی جو بنا چکی گھی ڈال کر پرانے سالن کے ساتھ ملا کر گھی ڈالا اور کہا آدھا برتن کھول اور چمچ بھر بھر کر تو سالن ڈالتی رہو، میں روٹیوں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ام سلیم کو کہا بسم اللہ کر کے ڈالنا شروع کر، اللہ کی بندی وہ سالن ڈالتی، 10 بندے دسترخوان پہ ایک پلیٹ پہ بیٹھے، 10 دوسری پہ، وہ کھا کر اٹھے اور بیٹھو، وہ کھا کر اٹھے اور بیٹھو، سارے خندق والے کھا کر چلے گئے۔ روٹیاں اب وہ ٹوکرا روٹیوں کا بھرا ہوا، ہانڈی سالن سے بھری ہوئی۔ فرمایا امتحان ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے بھی آ جاتے ہیں، نصرت بھی آتی ہے بڑی قریب۔ ابتدا میں امتحان ہے، آزمائش ہے، استقامت کرو گے اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ اور آج مدد کی ضرورت ہے لیکن استقامت کے ساتھ اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ ہر مرحلے میں دین پر قائم رہنا نصیب فرمائے۔ ڈگمگا گئے تو خراب، اور تھوڑی بہت تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ مدد آئے گی، دیر سے آئے گی ضرور انشاءاللہ۔ الا ان نصر اللہ قریب ہو کر رہے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جتنے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے، فتنوں کا سیلاب ہے، یا اللہ تو ہم سب کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کی یا اللہ تو حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری دستگیری فرما، ہر فتنے میں ہماری دستگیری فرما دے، ایمان کی سلامتی کے فیصلے فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ امت اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، معیشت میں ڈوبی ہوئی ہے، پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یا اللہ امت کی حفاظت کے فیصلے فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما دے، دین کے تقاضوں پر سب کو پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ربا تو جانتا ہے، جو بیچارے کراہ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما دیں، یا اللہ جو لا علاج ہے ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما دیں،
یا اللہ ان کی تیمارداری کرنے والے خدمت گزاروں کو بھی امن و سکون نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔